سورہ بقرہ آیت نمبر 164، رکوع نمبر 4 شروع سے دوسرا پارہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 164 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں دریا میں، بما ینفع الناس، کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کے فائدے کی چیز ہے یہ، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو پانی اللہ رب العزت آسمان سے اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کرتے ہیں، زندہ کیا اس سے زمین کو مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب، اور بادل میں، مسخر بین السماء والارض، جو مسخر ہے یعنی حکم کا تابعدار ہے زمین و آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا بتوں کو اللہ کے برابر بناتے ہیں، یحبونہم، ان بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ان کو، والذین آمنوا، اور ایمان والے تو اشد حبا للہ، زیادہ محبت اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور اگر یہ دیکھ لیں ظالم لوگ، اذ یرون العذاب، اس وقت جب دیکھیں گے یہ عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوت اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہ بیان کی ہیں۔ بظاہر تو چونکہ ایک چیز کو جب آدمی بار بار دیکھ لیتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لے لیں کہ جب نئی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے، مثال کے طور پر موبائل فون کو ہی لے لیں کہ جب یہ نیا نکلا تھا تو اس کے نکلنے سے پہلے، یعنی ایجاد ہونے سے پہلے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا چھوٹا سا آلہ ہوگا، اس کو ہم یہاں پہ بیٹھے کان کے ساتھ لگائیں گے اور وہ کروڑوں اربوں میل دور بات کریں گے اور صاف آواز بھی جائے گی۔ بلکہ اس سے ترقی کر کے آج تو اتنا بھی ہو گیا کہ چھوٹا سا آلہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کے مناظر یہاں پہ ہوتے ہیں، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی اور جو ہے نا وہ بظاہر جو نظر آنے والا کوئی کنیکشن ہے۔ تو بظاہر اس کے آنے سے پہلے ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتا،
لیکن چونکہ اب یہ چیز عام ہو چکی ہے، اب یہ چیز ہمیں اتنی عجیب نہیں لگتی، یعنی ہمارے دماغ کو اتنا متحیر نہیں کرتی، ہم اس کو دیکھ کے اتنا حیران نہیں ہوتے۔ کیوں کہ یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ بعد یعنی ہمارے آبا و اجداد ان کو اگر پتہ چل رہے، ابھی پتہ چلے تو ایک موبائل تو یعنی وہ حیران، یہی سمجھتے کہ 10 20 سال 50 سال پہلے یعنی سب 2000 کی بات ہے، 2002 3 4 5 تک تو میرے خیال سے ہمارے گھر میں بھی موبائل نہیں تھا، 5 6 تک، 2005 تک 4 5 تک، یعنی ابھی کی بات ہے۔ اور اس سے مزید آپ وہاں 5 6 سال پہلے چلے جائیں تو موبائل جانتے بھی نہیں تھے، پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اگر اس وقت ہم سے کوئی کہتا کہ یہ ایسا آلہ آئے گا اور اس کی یہ صفات ہوں گی، یہ خصوصیات ہوں گی، بغیر جو بولے۔ لیکن اب چونکہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، ایک چیز کے اندر داخل ہو چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں بار بار سے، تو ہمارے لیے یہ چیز کوئی نئی نہیں لگ رہی، کوئی عجیب نہیں لگ رہی، کوئی ہمیں حیران نہیں کر رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قدرت کے جو شاہکار بتلائے کہ دیکھو زمین و آسمان کا پیدا کرنے اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے، زمین آسمان کا پیدا کرنا۔ تو چونکہ ہم نے آنکھ کھولی ہے تو زمین آسمان کو دیکھا، باتیں شروع کی ہیں، جہان کو دیکھا، زمین آسمان کو دیکھا، بچپن سے ہی دیکھتے، شروع سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز ہمیں کوئی عجیب نہیں لگ رہی، یعنی کوئی ہمیں اتنی بڑی چیز محسوس نہیں ہو رہی کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی طرح واختلاف اللیل والنہار، دیکھو کتنا، وہی ایک سورج ہے، ہمیں غروب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے علاقے ایسے وہاں پہ دکھتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت ایک ہی وقت میں جن بھائیوں کو سائنس سے تھوڑی بہت ہی مناسبت ہے اس بات کو شاید تھوڑا بہت سمجھیں گے کہ ایک ہی وقت میں جب سورج ہمیں غروب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اسی وقت دوسری طرف کہیں سے کسی دوسرے علاقے میں طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور جب ہمیں طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو کسی دوسرے علاقے میں غروب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اب سورج ایک ہی ہے، اب دن ہے، اچانک یہ رات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو کام دن میں ہو سکتے ہیں وہ رات میں نہیں ہو سکتے، جو رات میں ہو سکتے ہیں وہ دن میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر تو واضح اعلان کرنا ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم، کہ اگر اللہ رب العزت ہمیشہ رات رکھتے ہیں، روکتے ہیں، آپ کو دن نہیں آئے گی، کون ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہیں دن لا کے دے؟ اب پھر فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ دن کو روک دے اور رات نہ آئے، کون ہے رات لا سکتا ہے؟ یہ دن رات کا بدلنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں عجیب محسوس ہو رہی، ہمیں کیوں نہیں بڑی نشانی محسوس ہو رہی؟ کیونکہ شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، کیا خیال ہے صبح اٹھ کے کسی کے ذہن میں آتا ہے کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، کتنی روشنی آ گئی ہے، رات کو جب میں سویا تو اندھیرا۔ لیکن اگر تھوڑا سا سوچیں ہم کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا قدرت کا کارنامہ ہے۔ اب سورج وہی اپنی تپش کے ساتھ موجود ہے، سردیوں کے اندر سورج کی تپش میں کمی نہیں آتی۔ یہ بات بھی جن بھائیوں کو سائنس سے تھوڑی سی مناسبت ہے وہ سمجھ جاؤں، ہمیں تو تھوڑا سا ذائقہ چکھا ہے، تھوڑی سی ذائقہ چکھا ہے، وہ اتنا زیادہ اس کے اندر آگے نہیں ہے۔ تو سردیوں میں سورج کی تپش میں کمی نہیں آتی، تپش تو وہی رہتی ہے، سردی بن جاتی ہے۔ اب وہی سورج ہے، گرمی میں اتنی گرمی برسا رہا ہوتا ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں یہاں پر سخت ترین گرمی ہوگی، دوسرے ممالک میں سخت ترین سردی ہے، ایک ہی وقت میں یہاں پر سخت ترین گرمی ہے، وہاں پر سخت ترین سردی ہے، اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ سخت ترین سردی ہے، وہاں پہ گرمی۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر چند منٹوں کے لیے رات ہوتی ہے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ چند منٹوں کے لیے دن ہوتا ہے ورنہ رات ہی رات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، یہ اللہ کی قدرت۔ اچھا پھر آگے دیکھیں والفلک الذی تجری فی البحر،
یہ کشتیاں، اب دیکھو نا، ایک سوئی پانی میں رکھیں، ایک سوئی وہ نیچے ڈوب جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے ایک سوئی، کتنا وزن ہوتا ہے اس کا؟ لیکن اربوں ٹن وزن ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، نہیں ڈوبتا۔ اس کے اوپر کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، ڈبل ٹرپل چپ، کبھی دیکھے نہیں ہے، فوٹو ہی دیکھتے آ رہے ہیں اب تک، کبھی حقیقت میں ایسا دیکھا نہیں ہے، فوٹو ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن ہے واقعی یہ بات کہ ڈبل ٹرپل منظریں ہوتی ہیں، لیکن پانی پہ چل رہا ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ چلا رہا ہے۔ تو اپنی قدرت کی نشانی اللہ بتلا رہا ہے، قدرت بتا رہا ہے اللہ کہ دیکھو میں کتنا بڑا قادر ہوں۔ اور پھر کہا کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا فائدہ ہے لوگوں کو اس کشتی رانی کے ذریعے، کہ جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ورنہ ہوائی جہاز تو ہیں، وہ بھی بہت زیادہ وزن اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، بہت زیادہ وزن اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس سب کے ہونے کے باوجود بحری جہاز کی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت، اس کا اپنا کام ہے، یہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، دیکھو آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے، کیا اللہ کا قدرت کا نظام کہ اتنا ہزاروں اربوں ٹن پانی آسمان پہ سے کھڑا ہے، بادل کی شکل میں آپ دوسرے سب کرتا ہے۔ اب اس پانی کو کس نے روکا ہوا؟ بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے اس کے لیے اس کو روکا ہوا، کوئی ٹینکی نہیں اوپر بنائی ہوئی، اوپن ہے، بالکل اوپن۔ اب دیکھو نا، جہاز جب اڑتا ہے، ہوائی جہاز جب اڑتا ہے تو بادلوں کے درمیان سے جا رہا ہوتا ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت۔ اور پھر کہا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اب جب بارش نہیں ہوتی زمین مر جاتی ہے، میوے نہیں اگتے، لیکن جب پانی برستا ہے ہری ہو جاتی ہے، ہری ہو جاتی ہے۔ یہ جو گاؤں کے لوگ ساتھی ہیں ہمارے، جن کے تعلق گاؤں سے ہے، اب دیکھیں نا، جب خوشحالی ہوتی ہے تو پھر ہر چیز سوکھی سوکھی ہو جاتی ہے، ہاں، خزاں کا موسم ہوتا ہے، اور پھر جب بارش ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہری ہری لگ جاتی ہے۔ اب وہی علاقہ، وہی پہاڑی جب خشک رہتی ہے، اس کو اتنی خوشنما معلوم نہیں ہوتی ہے، وہی جب ہری ہری ہو جاتی ہے تو یہ خوبصورتیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر کہا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ زمین کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلائے ہوئے ہیں، ہر قسم کے جانور۔ اب یہ جانور ہمارے فائدے کے لیے ہیں، بظاہر ہمیں نقصان دہ نظر آتے ہیں، سانپ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اب سائنسدانوں سے جا کے پوچھو اس کے کتنے فائدے ہیں، یہ نہ ہوتا تو ہمارے کتنے نقصانات ہوتے۔ جو لوگ اس پہ سرچ کر رہے ہیں ان سے پوچھو جا کے۔ تو یہ سب ہمارے فائدے کے لیے۔ اور پھر کہا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، کبھی ہوا تیز ہو رہی ہے، کبھی ہوا آہستہ ہو رہی ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھو نا، ہم تو پنکھے کی ہوا جب تیز کرتے ہیں تو ایک ریگولیٹر، بجلی کم کرتے ہیں تو ہوا تیز جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، تیز کرتے ہیں تو تیز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انسانی عقل ہے کہ اس نے ایک ریگولیٹر بنایا ہے، اس میں سسٹم یہ لگایا ہے کہ بجلی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو پھر ہوا کم ہو جاتی ہے، اس کی موٹر کم چلتی ہے، کم اسپیڈ میں چلتی ہے تو اس کی ہوا کم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے کو دیکھو کوئی ریگولیٹر نہیں ہے، سب کچھ حکم سے چل رہا ہے، کون ہو جا ایسے ہو ایسے، حکم ہوتا ہے تیل ہو جا، بڑے بڑے گھر بھی الٹا کے ساتھ اڑا کے لے جا، سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ اور حکم ہوتا ہے آستہ ہو جا، آستہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ایک قدرت کا ایک نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اور پھر کہا والسحاب المسخر بین السماء والسحاب المسخر، آسمان اور زمین کے درمیان جو تابعدار بادل ہے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری کے اندر رہتے ہیں، کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ کہا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ان سب چیزوں سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اب اس بات سمجھو، ان سب بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود پھر بھی تم اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے؟ اتنی واضح واضح نشانیاں، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے؟ پھر بھی نہیں مانتے؟ آج بھی ان سب چیزوں کے باوجود بھی اتنی بڑی بڑی نشانی میں نے آپ کو بتائی، یہ تو کچھ بھی نہیں، چند ایک نشانی میں نے بتائی
ان سب کے باوجود بھی آج بھی ایسے عقل کے ہمارے موجود ہیں جو کہتے ہیں نظام خود چل رہا ہے، کوئی نہیں اللہ چلانے والا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو اب پھر کہا کہ لوگوں میں سے بعض، اتنے سب نشانوں کے باوجود لوگوں میں سے بعض ہوئے ہیں کہ جو لوگ اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اللہ کے غیر کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جیسے محبت ان کو اللہ سے اتنی محبت کرنی چاہیے، اللہ کی اتنی تابعداری کرنی چاہیے، وہ اللہ کی تابعداری کو چھوڑ کر، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر ان سے محبت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کہا والذین آمنوا، ایمان والوں کا کیا عمل ہے؟ اشد حبا للہ۔ یہاں پہ ایک مختصر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غیر ہے نا، غیر جو کافر لوگ ہیں، یہ اپنی بتوں سے، اپنی معبودوں سے، جو غیر ہے، غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن مسلمان کیا ہے؟ مسلمان وہ جتنی محبت اپنے غیروں سے کرتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ مسلمان ان سے بھی زیادہ، جتنی وہ محبت کرتے ہیں اپنے معبودوں سے، ان سے زیادہ اپنے معبود حقیقی خالق سے زیادہ محبت کرنے والا مسلمان۔ اچھا، محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کس کو کس سے محبت ہے، کس کو کس سے محبت ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ ان کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ اچھا، اللہ کی محبت کب ہوگی؟ آپ کوئی دعویٰ کر دیجیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اس کے لیے کیا کوئی پیمانہ ہے؟ قرآن نے کوئی پیمانہ بتلایا ہے، کوئی ترازو بتایا ہے جس سے ہم اس کو ناپ سکیں کہ اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے؟ تو آج کے سبق میں یہ پیمانہ لے کے جاؤ سر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان کنتم تحبون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا؟ فاتبعونی، میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ کیا مطلب؟ جس آدمی کی زندگی میں جتنی زیادہ سنتوں کا اہتمام ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ جتنی کمی ہے اتنی محبت میں کمی ہے۔ اگر دعوے کر رہا ہے جھوٹ، ایک آدمی اپنی زندگی سنت کے مطابق نہیں گزار رہا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، یہ جھوٹ بول، یا وہ یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا عاشق ہوں، یہ جھوٹ بول۔ اللہ نے بتایا اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اپنے اس دعوے کے اندر سچے تب ہوگے جب اپنی زندگی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ اگر اپنی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو گے تو تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اگر نہیں گزار رہے اپنے دعوے کے اندر تم جھوٹے ہو۔ اور پھر کہا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب ان کو عذاب ملے گا نا، اس حال کو اگر دیکھیں نا دنیا میں کہ اللہ کا کتنا زیادہ سخت عذاب ہے، پھر کہا ان القوۃ للہ جميعا، کہ ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کا سب سے زیادہ سخت عذاب ہے، اللہ کا سب سے زیادہ سخت عذاب ہے۔ تو یعنی اللہ نے کاش دیکھ لیں اس عذاب کو جب ان کو ملے گا، اذ یرون العذاب، جب جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے اس نقشے کو یہ دیکھ لیں دنیا کے اندر کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ساری قدرتیں ہیں، اللہ رب العزت کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے، تو پھر ان لوگوں کو ذرا عقل آ جائے۔ لیکن ان لوگوں کو دنیا میں عقل نہیں آنے والی، کہ سمجھنے والی نہیں ہے، اس کے اتنی ساری قدرتوں کے باوجود بھی اللہ کی غیر کو اپناتے ہیں۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے، اگلی 2-3 آیات کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ملا کے اس کا مطلب انشاءاللہ پھر اور زیادہ ذرا واضح ہو جائے گا۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے دریاؤں میں چلنے میں، بما ينفع الناس، جو لوگوں کے کام کی چیزیں ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پانی، فاحیا به الارض، اس سے زندہ کیا زمین کو، بعد موتها، مرنے کے بعد، وبث فیہا، مرنے کے بعد کا مطلب ہے کہ زمین خشک ہو چکی ہے،
خشک ہو جانے کے بعد وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں والسحاب المسخر تابدار بادلوں کے یعنی وہ بادل جو کہ تابدار ہیں بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان لآیات لقوم یعقلون بے شک ان چیزوں میں سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے ومن الناس من یقول من یتخذ من دون اللہ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے برابر اللہ کے غیر کو اندادا اللہ کے برابر یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں ایسے کہ حب اللہ جیسی اللہ سے محبت والذین آمنوا اور مومن تو اشد حبا للہ اس سے زیادہ تر محبت کرتے ہیں اللہ سے ولو یری الذین ظلموا کاش دیکھ لیں یہ ظالم لوگ اذ یرون العذاب اس وقت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور ان القوۃ للہ جميعا کہ قوتیں ساری اللہ کے لیے ہیں اس وقت ان کے لیے بات ان کے سامنے بات حقیقی طور پر واضح ہو جائے گی جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو حقیقی طور پر بات واضح ہو جائے گی کہ قوتیں تو اللہ کے لیے ہے وان اللہ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ جزاک اللہ